اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ ایم اے شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جون کا مہینہ آنے کو ہے اور جون کے مہینے کی ریڈنگ دی جا رہی ہے۔ برج احمد سے لے کے برج حوت تک تمام بروج کی ڈسکشن ہوگی اور کون سے پلانٹری پوزیشن تبدیل ہو رہی ہے، کون سے ذائچے تبدیل ہو رہے ہیں، اہم تبدیلیاں کیا ہو رہی ہیں، کہ اہم یوگ کون سے بن رہے ہیں اور کون سے بروج کو مالی بینیفٹ ہوگا، کون سے زندگی میں گروم کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مہاپرش یوگ بن رہے ہیں، خاص ٹیلیم بن رہا ہے 6 ستاروں کا کلان 100 سال کے بعد، وہ بڑا امپورٹنٹ یوگ ہے۔ اس کی کیا افیکٹس آئیں گے 12 بروج پہ، ان سب کو ڈسکس کریں گے۔ اور کون سے بروج کو مالی بینیفٹ ہوگا، کون سے بروج کی شادی ہو سکتی ہے، روزگار ہو سکتا ہے، تعلیم، سفر، اور سب کو بینیفٹ ہوگا۔ کون کون سے بروج زندگی میں آگے انیشیٹو لے سکتے ہیں، امپورٹنٹ ڈیسیژن کر سکتے ہیں، سفر کے لحاظ سے، شادی کے لحاظ سے، روزگار کے حوالے سے، جاب کی سوئچنگ کس طرح ہو سکتی ہے، گھریلو خواتین کے کیا حالات ہوں گے، شادی شدہ لوگوں کے کیا حالات ہوں گے، 12 بروج کے اوور آل ڈسکشن کریں گے سب۔ بڑی انٹرسٹڈ ویڈیو ہے اور آپ کو یہ ویڈیو میں بیسکلی ایک تو جنرل ریڈنگ دی جاتی ہے کہ ڈسکشن کیا ہوتی ہے کہ 12 بروج کے لحاظ سے، ایک ہوتا ہے کہ پلانٹری ٹرانزٹ کے لحاظ سے بتایا جاتا ہے کہ کیا کیا ستاروں کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے، تو اس کا کیا رزلٹ۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ علمی بات بھی ہو ساتھ، تاکہ لوگوں کو ایک لاجیکل بات سمجھ آ کے اس کو سمجھ سکیں۔ تو یہ ویڈیو جو ہے ویدک اسٹرالوجی کے اسٹینڈرڈ بیس پہ ہے اور مون سائن کے لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا سن زوڈک سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ میرے اپنے 25 سال کے تجربات کے نتیجے میں ویدک اسٹرالوجی کو اور ہندی نجوم کو سب سے زیادہ مستند پایا ہے بنسبت جو ہے ویسٹرن اسٹرالوجی کے۔ دونوں اسکول تھوڑا اپنے کام کرتے ہیں، لیکن میں زیادہ افیکٹو اس کو سمجھتا ہوں، اس میں زیادہ گہرائی ہے، اس میں پینڈنگ کرما کا بتایا جاتا ہے، ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، اس کی کیا لاجک ہے، کون سے کرم آپ نے کیے جن کا افیکٹ آ رہا ہے آپ کے ساتھ، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کو سمجھیں گے تو پھر ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ وہ سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں، ریمیڈیز کرتے ہیں، رزلٹ نہیں ملتا۔ رزلٹ اس وجہ سے نہیں ملتا کہ اپنے پینڈنگ کرما کلیئر نہیں ہوتے، تو پینڈنگ کرما کو کنسیپٹ، اس کو لاجک کو سمجھیں، پینڈنگ کرما کلیئر کریں، تاکہ پھر ہم زندگی میں گروتھ کر سکیں۔ جیسے کی پوزیشن کچھ اس طرح ہے کہ فرسٹ ہاؤس میں پلوٹو ہے، سیکنڈ ہاؤس میں سیٹرن ہے، مارس، مون، نیپچون، راہو جو ہے تھرڈ ہاؤس میں ہے، لیکن مارس آ کے شفٹ کر دے گا 1 جون کو۔ اور جوپیٹر جو ہے، جوپیٹر، سن، وینس اور مون اور یورینس بھی یہاں پہ آ جائیں گے سلسلہ، ٹھیک ہے، 5th ہاؤس میں۔ تو 5th ہاؤس بڑا ایکٹیویٹ ہو جائے گا، 5واں اگر ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو اولاد، محبت، نام، ان معاملات میں نئی تبدیلیاں آتی ہیں۔ پلس آپ کا جو ہے، اگر آپ اسٹاک ایکسچینج کے معاملات کرتے ہیں، زمین، پراپرٹی یا ایسے معاملات میں گروتھ میں، ترقی میں حصہ لینا چاہتے ہیں، پلس یہ کہ آپ کوئی لاٹری، انعام وغیرہ یہ چیزیں خریدنا چاہتے ہیں، یہ تو آپ کے لیے اچھا ٹائم، اس وقت آپ خرید سکتے ہیں، معاملات میں ترقی آ سکتی ہے۔ تو 7th ہاؤس بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا، 7th ہاؤس میں خالی ہے، اور اس کے بعد 8th ہاؤس بھی خالی، 9th ہاؤس میں کیتو کی پوزیشن ہے، اور 10th ہاؤس بھی خالی ہے، اور 11واں گھر بھی خالی ہے، اور 12واں گھر بھی خالی ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ جو کیپریکونس کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے، یہ آپ کا جون کا مہینہ اچھا رہے گا، معاملات میں پلس تبدیلی آئیں گی، ترقی، کامیابی، معاملات میں آسانی پیدا ہو سکے گی، صحت اچھی رہے گی، تعلیمی معاملات میں بہتر رہے گی، 12 جون سے پہلے تعلیم سے متعلقہ معاملات میں بہتری رہے گی، داخلہ، پروجیکشن، ترقی ہو سکتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ 12 جون کے بعد پڑھائی میں کچھ اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، انتشاری کیفیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ازواجی زندگی میں اپنے بول چال میں محتاط رہیں، صنف مخالف کا موڈ خراب رہے گا، حالات میں بہتری آئے گی، غلط فہمیاں دور ہوگی، اوورآل جو ہے ریلیشن شپ بہتر رہے گا، لیکن تھوڑا سا محتاط رہنے کو، کیونکہ انگارہ یوگ کی وجہ سے تھوڑا سا انگزائٹی تھی، قریبی رشتہ داروں کے اختلافات تھے، وہ اب ختم ہو سکے گا، اس میں آسانی پیدا ہو سکے۔ مارس 4th ہاؤس میں جو ہے اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ یہ مون کا سائن ہے، اور مون کے سائن میں مارس کی پوزیشن اچھی نہیں سمجھی جاتی، یہاں پہ انگزائٹی تھوڑا سا دباؤ پیدا کرتا ہے۔ لیکن مارس یہاں پہ یہ بھی ہے کہ چوتھے گھر کا مالک بھی ہے، تو چوتھے گھر کا مالک جب اپنے اون سائن میں آتا ہے تو وہاں پہ بہتری بھی لاتا ہے، زمین، پراپرٹی، گھر، وہیکل وغیرہ لینے دینے سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد 14 جون کے بعد عطارد جب اپنے برج میں آنے سے وپریت راجیوگ بنائے گا، کاموں میں آسانی پیدا ہوگی، عدالتی معاملات میں آسانی پیدا ہوگی، مشکلات سے نجات ملے گی، انویسٹمنٹ، ٹریڈنگ، ڈیلنگ اچھے کاموں کے لیے بہتر ہے، ان کاموں کے لیے بہتر رہے گا۔ 12 جون سے پہلے حالات بہتر رہیں گے، بعد میں پریشانی آ سکتی ہے، آپ کے خلاف کچھ لیگ پولنگ ہو سکتی ہے، بیک بائٹنگ ہو سکتی ہے، جو متاثر دیکھیں خفیہ دشمن ایکٹیو ہو سکتے ہیں آپ کے۔
سیر و تفریح کے موقع ملے گی، نئی نوکری ملنے کے امکانات موجود رہیں گے، بزنس بہتر رہے گا آپ کا. تو اوور آل مہینہ آپ کے کیپریکون کے لیے بہتر رہے گا. کیپریکونز اپنی انرجی کو بہتر کرنے کے لیے سیٹرن کے صدقات دے سکتے ہیں. کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ دیں، ہفتہ دن صدقہ کر لیں. اور جو ہے منگل دن آپ کالے کتوں کو بھی میٹھی روٹی ڈال دیں تو کیتو کی انرجی سے بھی بیلنس ہو سکتا ہے آپ کا. پلس یہ کہ آپ اپنے ورد پڑھ سکتے ہیں، کہ اپنا ستارے کا ورد پڑھ سکتے ہیں یا فتح و رضا کا ورد پڑھ سکتے ہیں. ان معاملات میں پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کی ذہنی صلاحیتیں بھی بہتر ہوں گی اور ترقی گروتھ بھی مل سکے گی. کیونکہ رزق کے مختلف ڈائمینشنز ہوتی ہیں. رزق سے روپے پیسے کا نام معاملہ نہیں، بلکہ جو آئیڈیالوجی، تھاٹس، ترقی، پروگریشن، اچھے لوگوں کا واسطہ ہونا، یہ بھی سب رزق میں شامل ہوتا ہے چیزیں. تو ان سارے معاملات میں آپ کی ترقی گروتھ ہو سکے گی. 5ویں 11ویں کا کمبینیشن بنے گا. 5واں اگر ایکٹیویٹ ہوگا تو اس کا تو 11واں گھر بھی کھلے گا. تو 11واں گھر بھی کبھی لاٹ اسٹرانگ ہو رہا ہے تو سوشل نیٹ ورکنگ میں اضافہ ہوگا، ریلیشن شپ میں بہتری کی، آگے گروتھ ترقی ہو سکے گی. اور سیر و تفریح کے موقع مل سکیں گے، گروپ گیدرنگ میں سیر و تفریح کر سکتے ہیں، سارے معاملات میں بہتری آئے گی. تو اور جلدی کے لیے بھی